اب یہ نماز کیسے بنائیں، اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات کہ ذکر کثرت کے ساتھ کیا جائے۔ جتنا ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے اتنا نماز کی کیفیت بہتر ہو جائے گی۔ دوسری بات کہ نماز کا ترجمہ آنا چاہیے ہر لفظ کا، تاکہ جب آدمی نماز کے الفاظ پڑھ رہا ہے تو صرف الفاظ ہی نہ پڑھے، ان الفاظ کے پیچھے ایک کیفیت ہے وہ حاصل ہونی چاہیے۔ اور تیسرا یہ کہ اپنی نگاہوں کو کنٹرول رکھیں، قیام میں نگاہیں سجدے پر ہوں، رکوع میں پاؤں کے انگوٹھوں پر، سجدے میں ناک کے اوپر، اور اتحیات میں اپنے دامن کے اوپر۔ اگر نماز میں ترجمے کا خیال رکھے، نگاہوں کا خیال رکھے اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کرے تو نماز کی لذت آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی اچیویبل چیز ہے، ان اچیویبل چیز نہیں ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دنیا میں نماز پڑھنے کی لذت کو پا لیتے ہیں، پھر وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ 5 فرض نمازوں سے ان کی محبت کا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، وہ اللہ سے ملاقات کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اشراق پڑھ لو جی، چاشت پڑھ لو جی، اوابین پڑھ لو جی، تہجد پڑھ لو، وہ جی صلاۃ الحاجت پڑھ رہا ہوں، میں تو تحیۃ الوضو پڑھ رہا ہوں، میں تو تحیۃ المسجد پڑھ رہا ہوں۔ یہ اصل میں سب نوافل بہانہ ہیں اللہ سے ملاقات کے۔ جیسے بچوں کو وقت ملتا ہے نا تو 5 منٹ بھی ملے وہ اپنا فون آئی پیڈ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے اس بندے کی کیفیت ہوتی ہے، اس کو چند منٹ ملتے ہیں، یہ فوراً نماز کی چند نفل پڑھ لیتا ہے کیونکہ اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ آج کل ہم نماز پڑھتے ہیں مزدور کی نماز۔ آپ دیکھیں گھر میں ایک مزدور لائیں کہ جی پتھر توڑنے ہیں، تو مزدور آئے گا، پتھر توڑے گا اور رات کو جاتے ہوئے آپ سے 500 روپیہ مزدوری کا لے کے چلا جائے گا۔ لیکن اس مزدور کو پتھر کے توڑنے میں کوئی مزہ نہیں آ رہا۔ ایک مزدوری ہے جو بیٹھا سارا دن کر رہا ہے، اور ایک آدمی دنیا میں گزرا ہے، اس کا نام تھا فرحاد۔ اس کو شیریں سے محبت تھی اور اس کا دل چاہتا تھا کہ شیریں مجھے مل جائے، تو اس کو کسی نے شرط لگا دی کہ اگر تم پہاڑ کھودو اور اس میں سے نہر کوئی نکل آئے پانی کی تو پھر تمہیں نکاح کر دیا جائے گا۔ اب وہ فرحاد پتھر توڑتا تھا، مگر پتھر توڑنے میں اس کے ساتھ ایک لذت وابستہ تھی کہ مجھے میرا محبوب مل جائے گا۔ ہر ضرب تیشہ کیسے وصال دوست، وہ جو کلہاڑا مارتا تھا پتھر کے اوپر تو ہر ضرب لگانے پر اس کو ایسے لگتا تھا جیسے مجھے میرے دوست کے وصل کا مزہ مل رہا ہے۔ ہر ضرب تیشہ کیسے وصال دوست، فرحاد میں جو بات ہے مزدور میں نہیں۔ آج ہم مزدور کی نمازیں کھڑے پڑھ رہے ہیں، کاش کہ اللہ ہمیں فرحاد کی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کو بنانے کے لیے نماز کے باہر اعمال کو دیکھنا پڑے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک بندہ باکسنگ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو جیسے ہی ڈیٹ فکس ہوتی ہے وہ بندہ اپنا ورزش کرنا شروع کر دیتا ہے، روزانہ 2-4 گھنٹے پریکٹس کرتا ہے، کبھی لیدر کے پلوں کو مکے مار رہا ہے، کبھی جاگنگ کر رہا ہے، کبھی فلاں کر رہا ہے، کبھی فلاں کر رہا ہے۔ یہ ایکسرسائز وہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کے مسل بلڈ اپ ہو جائیں اور وہ وقت کے اوپر اچھا مقابلہ کر سکے۔ جتنی اچھی اس کی ایکسرسائز باہر کی ہوگی اتنا اچھا اس کی پرفارمنس رنگ کے اندر ہوگی۔
اور اگر کوئی بندہ مقابلت تو سیٹ کر لے پھر سویا پڑا ہو، اب اس سے کوئی پوچھے بھائی تمہارا مقابلہ ہے، اور جی جب میں رنگ میں جاؤں گا تو دیکھی جائے گی، آپ بتائیں اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ رنگ میں جائے گا تو ایک راؤنڈ بھی مقابلے میں نہیں کھڑا ہو سکے گا، ایک مکہ لگے گا اور یہ ناک آؤٹ ہو جائے گا۔ وجہ کیا تھی کہ اس نے مقابلے کی تیاری نہیں کی ہوئی تھی۔ اسی طرح ہم لوگ اگر اپنی نماز بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں نماز کے باہر تیاری کرنی پڑے گی، اور نماز کے باہر تیاری کیا ہے؟ ذکر کی کثرت کرنا، مسنون دعائیں پڑھنا، گناہوں سے بچنا، یہ نماز کے باہر کی تیاری ہے۔ اب جو بندہ ذکر میں لگا ہوا ہے تو 80-90% اس کی توجہ اللہ تو پہلے بنی ہوتی ہے، پھر جب مصلی پہ کھڑا ہو کے اللہ اکبر کہتا ہے تو 90% کا 100% ہو جانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ ہم غفلت کی زندگی گزارتے پھر رہے ہوتے ہیں، مصلی پہ آ کے اللہ اکبر کہتے ہیں، تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ غفلت سے یکدم ہمیں حضوری کی کیفیت حاصل ہو جائے۔ آپ فرق کا اندازہ لگائیں نا، ایک ہماری زندگی ہے کہ نماز کے دوران بھی اللہ سے غافل ہیں، حالت نماز میں بھی دنیا کے خیالات ہیں، حالت نماز میں بھی بندوں کے خیالات ہیں، نماز میں کھڑے ہوئے بھی اللہ سے غافل ہیں۔ اور ایک اللہ کے وہ بندے ہیں جو بازار میں بیٹھے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ان کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ ایک وہ بلندی دیکھیں کہ تجارت کرتے ہوئے بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے، اور ایک ہم ہیں کہ نماز کی حالت میں کھڑے ہوئے اللہ سے غافل ہیں۔ اب ہیں کہاں اور پہنچنا کہاں ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ ذکر کریں تاکہ ہمیں ذکر کی لذت نصیب ہو، پھر ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی لذت نصیب ہو، اور پھر ہمیں نماز کی لذت نصیب ہو۔ جس بندے نے دنیا میں نماز بنا لی وہ گویا کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 700 سے زیادہ دفعہ فرمایا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ ہم بچے کو ایک کام ایک دفعہ کہہ دینا تو سمجھتے ہیں ایک دفعہ کہہ دیا کافی ہے۔ ہماری کیا حالت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، وہ مالک الملک ہیں، وہ ایک دفعہ کہہ دیتے بندوں کے لیے کافی تھا، جی کہہ دیا۔ اس نے 700 مرتبہ اس بات کو ریپیٹ کیا، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ نماز کی کوئی اہمیت ہے نا۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جنتیوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، جنت میں جنتیوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، مگر اس دیدار کی جو لذت ہوگی وہ ان کی نماز کی کیفیت کے مطابق ہوگی۔ اگر وہ دنیا میں ایسی نماز پڑھتے تھے جس میں خیالات ہی آ رہے ہیں، ان کو اللہ کا دیدار تو ہوگا مگر محبوب کے چہرے پر پردے ہوں گے۔ اب ایک دلہن بیٹھی ہے جس کے چہرے پر پردے ہیں، اور ایک دلہن ہے جو پردے ہٹا کے بیٹھی ہے، تو کتنا فرق ہے۔ تو یہ جو دنیا میں ہمارے نماز کے خیالات ہیں، یہ جنت میں پردے بن جائیں گے بندے اور اللہ کے چہرے کے درمیان۔ تو کیا لذت ملی اس بندے کو۔ اور جو لوگ دنیا میں ایسی نماز پڑھتے ہوں گے کہ نماز میں ان کو کسی کا خیال نہیں آتا ہوگا، ساری توجہ اللہ کی طرف رہتی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی تجلی عطا فرمائیں گے کہ وہ اللہ کے چہرے کو بغیر کسی پردے کے دیکھے گا۔ اس کو کہتے ہیں تجلی ذاتی دائمی، کہ اللہ کی تجلی کسی کو مل جائے اور دائمی مل جائے ہمیشہ کے لیے، یہ ہمیں نماز کی طرف سے ملے گی۔
امام ربانی اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں اگر نماز نہ ہوتی تو محبوب کے رخ سے پردہ کون ہٹاتا اور دیدار کی لذت کون پا سکتا؟ یہ تو نماز ہی ہے جو انسان کے لیے اس کام کو آسان بنا دیتی ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قوالیوں میں اور ادھر ادھر کے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، اصل وجہ یہ ہے کہ ان کو نماز کی لذت حاصل نہیں ہوئی ہوتی، اس لیے ان کو غنا میں سکون ملتا ہے، ان کو نعتوں میں اور پڑھنے میں اور اشعار میں سکون ملتا ہے۔ جن کو نماز میں لذت ملتی ہے ان کو پھر کوئی اشعار سننے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ تو ہم اپنی نماز کو بنائیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی نصیب ہو، اور قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو دیکھ کے خوش ہو جائیں۔ بیعت ہونے کا اصل مقصد بھی یہی ہے، اور اسی کے لیے محنت کرنی چاہیے۔